اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دور جاہلیت کی تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یعنی کہ یورپ کے ڈارک ٹائمز ہو جائیں یا انسان جب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا ان وقتوں کی تاریخ پڑھنے کی اگر بات ہو تو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو چل رہا ہے وہ ڈارک ایجز ہی ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو آج سے 800 900 سال پہلے یورپ میں یا دیگر جو باربیرک سویلائزیشنز تھیں ان میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، وہ آج بھی 21ویں صدی میں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ وہ وقت یورپ کا جس میں وہ ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے تھے، خون بہا رہے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے، خواتین کے اوپر کالے جادو کا الزام لگا کے ان کو زندہ جلا رہے تھے، اس کے علاوہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک دوسرے کی نسلیں ختم کر رہے تھے۔ جو بھی سائنس کی تعلیم دے رہا تھا، تعلیم کی بات کر رہا تھا، انلائٹنمنٹ کی بات کر رہا تھا، اس پہ فتوے لگا کر ان کو قید میں ڈال رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو آج سے 800 900 سال پہلے یورپ میں ہو رہی تھیں وہ آپ کو آج پاکستان میں دکھائی دیں گی۔ اسی لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں۔ جس طرح سے رومن کیتھولک چرچ کے اندر انکویزیشنز ہوا کرتی تھیں، یعنی کہ ایسے ٹرائلز جس میں ایک مخصوص جو ہے وہ کمیشن تشکیل دے کے اس کا کام یہ، اس کو ذمہ داری یہ سونپی جاتی تھی کہ معاشرے میں کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ہمارے عقائد کے خلاف بات کر رہا ہے اس کے خلاف فتویٰ دو، اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دو، اس کی پراپرٹی چھین لو، اس کا زندہ رہنے کا حق چھین لو اور اسے پکڑ لو اور اس کو جیل میں پھینکو یا پھانسی دو یا سر کاٹو یا زندہ جلاؤ اس کو۔ جس طرح سے میڈیول انکوزیشنز فرانس کے اندر 12ویں صدی کے اندر شروع ہوئیں، یعنی کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے، تو یورپ میں 12ویں صدی سے لے کے تقریباً 19ویں صدی تک، یعنی کہ 600 یا 700 سالوں تک یہ رواج، یہ روایت برقرار رہی کہ جو بھی سائنس پڑھے یا پھر جو بھی یہ کوشش کرے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہو سکتی ہے اس کے اوپر فتوے بازی کرو۔ بے شک انلائٹنمنٹ کی جو ایج تھی، نشاط ثانیہ رینیسانس کی جو ایج تھی، اس نے آ کے اس کو ریورس کرنا شروع کیا، اور نیپولین بوناپارٹ جو کہ فرینچ ایمپرر تھے انہوں نے 1806 میں آ کے فرانس میں انکویزیشن کو ریورس کیا اور کہا کہ بس بہت ہو گیا، یہ اب لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں اور سائنس کو اپنا کام کرنے دیں۔ تو اس کے بعد یہ روایت جو ہے وہ ٹوٹی۔ اسی کے دوران جو بڑا فیمس کیس بھی تھا گیلیلیو کا، جو کہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ہیلیو سینٹرک ماڈل دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے جو چرچ تھا اس کا حکم تھا کہ ہر کسی نے یہ کہنا ہے کہ دراصل زمین جو ہے وہ کائنات کا مرکز ہے اور اس کے گرد سارا کچھ گھومتا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ گیلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو دیکھا اسپیس کے اندر، اس سے اس نے ہیلیو سینٹرک ماڈل تشکیل دیا۔ پہلے جیو سینٹرک تھا، یعنی کہ زمین درمیان میں تھی۔ گیلیلیو نے کہا کہ سورج درمیان میں ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ اس بات کے اوپر 1633 میں کیتھولک چرچ نے انکویزیشن کے ذریعے اس کا ٹرائل کیا اور اس کو ہیریٹک قرار دیا اور کہا کہ اس کا جو کام ہے یہ کفر پر مبنی ہے، اور ساری زندگی اس کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا، وہیں پہ اس کی موت واقع ہوئی۔ اور اس دوران ایک بڑا محاورہ بھی مشہور ہے کہ گیلیلیو نے جب عدالت نے یہ سزا سنائی کہ وہ ہیریٹک ہے تو اس نے سرگوشی کی اور اپنے منہ میں یہ بولا کہ اینڈ یٹ اٹ مووز، کہ آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن زمین تو گردش کرتی ہے، آپ اس کو بے شک نہ مانیں اور آپ کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ طنز اس نے اپنے سرگوشی کر کے یہ کیا، اور ایسا ہی ہوا کہ آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ سورج درمیان میں ہے، زمین گھومتی ہے، زمین ساکن نہیں ہے۔ جس کے بعد 359 سال لگے چرچ کو، 359 years ٹو اپولوجائز ٹو گیلیلیو، اس کی زندگی برباد کرنے کی معافی 359 سال بعد 1992 میں جان پال ٹو کے انڈر چرچ نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں گیلیلیو صحیح کہہ رہا تھا اور چرچ سے غلطی ہوئی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسی معافیاں آپ کو ابھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ساری بات میں نے کیوں کی، اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی؟ وہ اسی لیے باندھی کہ آج سے 4 سے 5 روز پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کرتی ہے جو کہ پاکستان کے KPK کے علاقے بنوں کی ہے۔ اس ویڈیو میں نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف بایولوجی جنہوں نے زوالوجی میں PhD کر رکھی ہے، جن کا نام پروفیسر شیر علی ہے، وہ گورنمنٹ کالج بنوں میں پڑھاتے ہیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کے اوپر ایک سیمینار رکھا انہوں نے، اور وہ اس لیے رکھا کہ کچھ لوکل ملا جو تھے وہ پہلے احتجاج کر رہے تھے کہ خواتین کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے،
اور ہمیں ان کے لباس پہ اعتراض ہے. حالانکہ آپ مجھے بتا دیں کہ بنو کے اندر آپ کو کون سی ایسی خاتون دکھائی دی ہے جس نے بکینی پہنی ہوئی ہے, یا آپ خود جا کر دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کون سے ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں جو شاید یورپ میں بھی کبھی نہ دیکھے ہوں کسی نے. لیکن چونکہ عورت کی ایگزسٹنس پہ ہی اعتراض ہے, اس کے وجود کے اوپر ہی آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ زندہ کیوں پھر رہی ہے, اور یہ بچے پیدا کرنے کی مشین بننے کے علاوہ کوئی اور کام کیوں کر رہی ہے, یہ ڈگری کیوں لے رہی ہے. اسی لیے اس احتجاج کے بدلے پروفیسر شیر علی نے, کیونکہ وہ اندر سے درد دل رکھنے والا ایک آدمی ہے جو خاتون کو انسان سمجھتا ہے, تو اس نے غلطی یہ کی کہ ایک سیمینار رکھا, اور اس سیمینار کا ٹاپک کیا تھا, وومنز رائٹس ان اسلام اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو اسلام کی روح سے ہی وہ خواتین کے حقوق بتا رہا تھا اور آئین کی روح سے بتا رہا تھا. اس پر بنو کے جو لوکل ملا ہیں ان کو اتنا غصہ چڑھا کہ انہوں نے اپنے نرگے میں لے کے اس کو ایک پوری کانفرنس رکھی. ڈی سی آفس کے اندر بیٹھے وہ ڈپٹی کمشنر جو کہ ریاست کا ملازم ہے, جو کہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جس کا کام یہ ہے کہ ان ملاؤں کے وائلنس سے شیر علی کی طرح کے لوگوں کو بچاتے, اسی کی جو ہے وہ دہلیز پہ جا کے ان ملاؤں نے ایک پورا سٹیج سجایا, شیر علی کو درمیان میں کھڑا کیا اور اس سے ایفیڈیوٹ لیا. ایفیڈیوٹ لیا یعنی کہ سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوایا کہ دوبارہ سے وہ یہ گستاخی نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ تھیوری آف ایوولوشن بھی نہیں پڑھائیں گے. اور اس دوران شیر علی صاحب سے کیا کیا منوایا گیا ڈنڈے کے زور پہ, یہ ذرا سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہم نے رضی نامے کے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اقرار نامے کے. صنف عورت کی عقل صنف مرد کی بنسبت کم ہے, لہذا اس حق کو عرف آخر سمجھتا ہوں. اس طرح ہر قسم کے سیکس کی آزادی کو شرع عام حرام سمجھتا ہوں. شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں, جیسے ڈارون کا نظریہ ہے, اور اس پہ میں توبہ اور معافی کا اعلان کرتا ہوں. تو سن لیا آپ نے کہ شیر علی صاحب سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ عورت کی جو عقل ہے وہ مرد سے کم ہے. یہ 21ویں صدی میں ایک پی ایچ ڈی پروفیسر, ایک ڈیموکریسی جو کہ ویسے تو ایپرنٹ ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی 51% پاپولیشن احمقوں اور دماغی نابالغوں پر مبنی ہے. خاتون تو سوچ ہی نہیں سکتی, اس کے تو دماغ کے اندر بھیجا ہوتا ہی نہیں ہے, خالی ہوتا ہے وہ. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں, یہ اقرار کرتا ہوں ایفیڈیوٹ کے اوپر کہ خاتون کا دماغ نہیں ہوتا اور وہ انفیریئر ہوتی ہے مرد سے. شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ اتنی آسانی سے یہ باتیں کر کے وہ دے گیٹ اوے ود دیٹ, نو بڈی ٹچز دیم ایٹ آل, نو بڈی ہولڈز دیم اکاؤنٹیبل فار ہیوملیٹنگ آور وومن. میس لیول کے اوپر خواتین کی تذلیل کرنے کو یہاں پہ لارڈ کیا جاتا ہے. آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس دیکھ لیں, نعرے بازی ہو رہی ہے, خوشی منا رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈارون کا نظریہ ارتقا پڑھانے سے بھی توبہ کرتا ہوں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ آف ایجوکیشن کے آفیشیل کریکلم کا یہ حصہ کیوں ہے اگر پڑھا نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس کو سچ مان لیں, لیکن اگر آپ نے سائنس پڑھنی ہے تو سائنس کے لیکچر کے دوران سائنس ہی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک فکسڈ لینس سے تمام سائنسز کو دیکھنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ تو صرف تھیوری ہے, تو بھائی گریوٹی بھی تھیوری ہے, پھر چھت سے چھلانگ مار کے اوپر کیوں نہیں جاتے, تم نیچے کیوں گرتے ہو؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے اوپر ایمان لے آئیں؟ وائی کانٹ یو سیپریٹ یور ایڈیالوجی ود سائنٹیفک ریلم؟ یہی تو مسئلہ چلا آ رہا ہے, 500-600 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو مار کھاتے ہوئے کہ انہوں نے امیلگم بنا رکھا ہے. انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے مکس کر کے ہی رہنا ہے, سیاست کے اندر, سماجیات کے اندر, پالیٹکس کے اندر, اس کے علاوہ سوشل بیہیویئر کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, سائنس کے اندر. اپنے عقائد کو جب تک ہم مکس نہیں کریں گے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے, جو کہ ثابت بھی نہیں ہے اسلامک ہسٹری سے. وٹ کوڈ یو سے اباؤٹ دا گولڈن ایج آف اسلام جو کہ چل رہی تھی پہلے؟ اس دوران کیا سارے کفریہ حرکتیں کر رہے تھے؟ ابن الہیشم بھی کفریہ حرکتیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا, جو کہ یورپ کا جو ڈارک پیریڈ تھا, یہ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 8th سینچری سے 11th سینچری تک پیک تھی مسلم سائنس کی. اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان ملاؤں کا؟ اور یہ سارا کچھ اگر آپ کروا رہے ہیں کسی سے جبری طور پہ, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے شیر علی نے دل سے مان لیا ہوگا کہ عورت انفیریئر ہوتی ہے؟ کیا ملا اس سے آپ کو؟ جو ایران میں مل رہا ہے وہی ملا نا آپ کو, کہ 30-40% وہاں کی یوتھ ویسے ہی یہ کہتی ہے کہ وی ڈونٹ آئیڈینٹیفائی ود اینی ریلیجن بیکاز آف دس ٹریچری, بیکاز آف دس سپریشن آف فری تھاٹ.
اگر تو آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ انسیکیور ہو ہی نہیں سکتے. میں نے اگر یہاں آ کر ایک بات کر دی ہے, مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس بات کو کون ریفیوٹ کرے گا یا اس کے خلاف کون بولے گا, بولتا رہے. اگر میں نے سچ بولا ہے مجھے کیا پرواہ اس سے. وہ کوٹیشن ہے نا کہ ٹروتھ از لائک اے لائن, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ, لیٹ اٹ لوز اینڈ اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. سچ جو ہے وہ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے, آپ کو شیر کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کھلا چھوڑ دیں, وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ انسیکیور نہیں ہو سکتے بالکل بھی, بیکاز یو ڈیپ ڈاؤن اکنالجز دیٹ اف آئی ایم اسپیکنگ ٹروتھ I am not insecure at all. Anybody can say anything about it. It stands as truth. تو آپ کا تو بیہیویئر ہی ٹروتھفل بیہیویئر کے کانٹرری نظر آتا ہے یہاں پہ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں سائنسی ترقی نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے تھوڑی روکا ہے سائنسدانوں کو کہ وہ کریں ریسرچ جا کے, ہم نے تھوڑی روکا ہے کہ ریسرچ پیپر نہ لکھیں. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو انٹلیکچولی پولیس کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کا کام ہے سائنس کرنا, ہم تو ان کو نہیں روک رہے, اگر وہ ڈفر ہیں اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو ہم پہ بلیم نہ کریں. کیوں نہ کریں آپ کے اوپر بلیم جناب, آپ کے اوپر ہی بلیم کرنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے راستے میں سب سے بڑا روڈ بلاک ہیں. اسکول لیول کے اوپر آپ بچوں کو ایسا برین واش کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے ریلیجس ریلم میں اور سائنٹیفک ریلم کے اندر. آپ سیپریٹ ہی نہیں رکھ پائے اس کو. اسٹیٹ کی امپاورمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے 21ویں صدی میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے بغیر. جو سائنس کے میدان میں ہماری صورتحال ہے, ذرا اس کی روداد اگر میں آپ کو سناؤں تو پہلے 24 ممالک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو آتے ہیں اس میں سے ایک بھی مسلم کنٹریز نہیں ہے. ناٹ ایون اے سنگل مسلم کنٹری ان ٹاپ 24 R&D کے اندر. کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ وہاں پر صرف ڈفر پیدا ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ جو گریجویٹس بھی ہیں, جو PhDs بھی ہیں, انہیں بھی کچھ نہیں آتا. کیونکہ ایسے اداروں سے PhDیاں کر بھی لیں, آپ اسکول میں چلے بھی جائیں, بیچلرس کی ڈگری لے لیں, ماسٹرز کر لیں, دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ نے کوئی ایسی بات کی جو ایک فکسڈ لینس کے اگینسٹ جاتی ہے, جو اگینسٹ ہے بھی نہیں لیکن آپ نے اس کو جکسٹاپوز کر دیا, اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, تو پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد میں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا یہی آرگیومنٹ ہے کہ تمام قسم کے علوم جو ہیں وہ ہماری مرضی سے پڑھائے جائیں گے, جو ہم سوچتے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے, تو کیا جینڈر اسٹڈی پڑھا سکتے ہیں جس میں خواتین کی ایکوالٹی کی بات ہے؟ نہیں پڑھا سکتے. اکنامکس پڑھا سکتے ہیں جس میں کیپٹلزم کے انڈر ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ بینکاری نظام میں سود نہ ہو؟ نہیں پڑھا سکتے. اچھا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پڑھا سکتے ہیں؟ کیا وہ پڑھانا چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیں پھر آپ وہ بھی. اس کے بعد میں بایولوجی پڑھا سکتے ہیں جس کے اندر آپ یہ بھی سبسٹانشیٹ کرتے ہیں کہ ایوولوشنری پروسیس کس طرح سے گزرتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں تک جاتا ہے. بے شک غلط ہے, لیکن اس کو سیپریٹ رکھنا تھا نا, اس پہ ایمان نہیں لانا آپ نے, اس کو انکوائر کرنا تھا, کیونکہ وہ بلیف کا میدان ہی نہیں ہے, وہ انکوائری کا میدان ہے. لیکن آپ نے اس کو مکس کر دیا. کیا بایولوجی پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے. فزکس کی اگر ہم بات کریں, ابھی ریسنٹلی پچھلے بلکہ 1.5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک لوکل کلرک بیٹھ کے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ تم سارے کہو کہ زمین نہیں موو کرتی, میں کہہ رہا ہوں اس لیے. فزکس پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے. تو بند کر دیں یونیورسٹیز ساری, کالج بند کریں, اسکول بند کریں, یونیورسٹیز بند کریں, اور ان لوگوں سے, ان کمپیٹنٹ لوگوں سے جن کو کچھ نہیں پتا, ان سے ڈکٹیشن لیں کہ ہم نے کیا سوچنا, کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں کرنا. کیونکہ صرف یہ نفرت سے بھرپور ہیں, یہ ڈائلاگ نہیں کرتے, اور انہیں نہیں پتا کہ اگر کسی کو کنونس کرنا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ جم گٹھا بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور درمیان میں اس کو کھڑا کرو, ایفیڈیوٹ لو, اور پھر اس سے جو ہے نا وہ زبردستی اپنی بات بنوا لو. کیا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اسلام نے بتایا؟ نہیں, اپنا آپ کا ٹوسٹڈ ماڈل ہے. وہ جینیالوجی آف مورلز میں نیچے نے کہا تھا نا کہ پریسٹس آر دا موسٹ ایول اینیمیز. وائی؟ بیکاز دے آر دا موسٹ امپوٹنٹ. Because of their impotence, hatred grows in them to monstrous and uncanny proportions. The truly great haters in a world history have always been priests. دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ نفرت کرنے کے جو کیپیبل ہے نا وہ یہی کلرجی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے انسیکیور ہیں, اس لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے ان کو. جہاں بھی فری تھاٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے آئیڈیاز بھی اسٹرینتھن ہوتے ہیں نا, ایک ڈیبیٹ چلتی ہے ادھر. If you think that you're standing on the right thing, let it happen. اور جو بھی کوئی بات کرتا ہے اسے کرنے دیجیے. انسیکیورٹی کس بات کی ہے؟ تو آپ نے سائنسی ترقی کے راستے میں ایک ایسا روڈ بلاک کھڑا کر دیا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ انٹلیکچولی فریزڈ ہے اسٹیج کے اوپر. وہ اسی لیے کہ آپ کی ایفرمیشن کے بغیر, آپ کی ویلیڈیشن کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے نوبیل laureates کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. فزکس کے اندر اس ملک کی تاریخ میں ایک آدمی نے نوبیل پرائز جیتا, اس کو بھی ڈیمونائز کر کے, ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیا.
آج تک اس کا نام لینے نہیں دیتے. پچھلا دور میاں نواز شریف کا، اس کے انڈر اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام اس کے نام پہ رکھا. احتجاج شروع ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر اور جگہوں پہ کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ. تو آپ تو صرف تھوکتے آئے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو کہ کوئی ترقی کی سائنسی سوچ کی بات کر رہے تھے. عورت کو انسان ماننا ابھی تک آپ اس پہ کنونس نہیں ہوئے کہ وہ بھی انسان ہے. اوورال صورتحال ہم دیکھیں تو پاکستان کا یہ جو R&D کے لحاظ سے ممالک ہیں اس میں 42واں نمبر ہے 42، حالانکہ پاپولیشن میں یہ ٹاپ 5-6 میں آتا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائنٹیفک پبلیکیشنز کی بات کریں ٹاپ 10 کنٹریز میں ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یہی پرابلم ہے، یہ جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی دی ہے نا شیر علی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے. اس کے علاوہ نوبیل پرائزز کی 122 سالہ تاریخ میں صرف 3 مسلم نوبیل laureates ہیں سائنس کی فیلڈ کے اندر. صرف 3 ایسے مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنسی میدان میں نوبیل انعام جیتا ہے. لیکن 22% نوبیل پرائزز جو ٹوٹل ملے ہیں اس میں سے 22% صرف جوز کو ملے ہیں. 214، 1.5 ارب کی آپ کی آبادی 122 سالوں میں 3 جیتتی ہے، اور وہ لاکھوں کی آبادی میں ہے صرف. اور وہ کتنے جیتے؟ 214 نوبیل انعام. کرے مقابلہ اس میدان میں ان کا. اگر آپ کو صرف لگتا ہے کہ تلوار اور گولی اور بندوق کے علاوہ کچھ اور کرنا آپ کو آتا ہے، یہاں کر کے دکھائیں نا کچھ اچیو کرنا ہے آپ نے. تو یہ چیز ہے کہ 8ویں سے 13ویں صدی تک آپ بالکل ٹھیک جا رہے تھے. اس وقت آپ فزکس میں بھی آگے تھے، کیمسٹری میں بھی آگے تھے، سوشل سائنس میں بھی آگے تھے، فلسفے کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابیسڈس کے انڈر جو ریجیم تھی اس کے انڈر سائنس کی کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی آپ پڑھیں. تو ایشو یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی انٹرپریٹیشن اختیار کر دی اور اس کا نام اسلام رکھ دیا جو کہ اٹرلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کولڈ وار کی جو فارن پالیسی گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ایک لاٹ تیار کیا انہوں نے، یہ مائنڈ لیس لاٹ ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ شیر علی کی طرح کے لوگ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جو اس کے آس پاس کھڑے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ دوسروں کو سوچنے سے روکیں، اپنا سلوشن کوئی پرووائڈ کرنا نہیں آتا. اٹ از totally humiliating on the part of the state of Pakistan that they have utterly failed to protect the scientific inquiry in this country. کووڈ کے دوران کھلے عام لوگ یہاں ٹی وی پہ آ کے تقریریں کر رہے تھے کہ عورتوں کی وجہ سے یہاں پہ کووڈ پھیلا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. تو جب تک ہم سوڈو سائنس سے باہر نہیں آتے، جب تک ہم انکوائری کے راستے میں روڑے اٹکاتے جائیں گے، جب تک ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، جتنی مرضی بڑی فوجیں آپ یہاں تیار کر لیں بھوکے مرتے رہیں گے یہاں پہ. یہ تبھی ختم ہوگا جب آپ فری تھاٹ کو پن اپنے دیں گے، جب وہ طریقہ اختیار کریں گے جو کہ انسانی تاریخ میں ہوتا آیا ہے. ریفرمیشن وہاں پر ہوئی، یہاں پر ہونے نہیں دی جاتی، اسی لیے کہ پتہ ہے کہ پھر ہمارے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا. یہ صرف اور صرف طاقت کی بھوک ہے، اس میں کوئی بھی مذہب کا تعلق نہیں ہے جو یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے ہاسٹیج بنا رکھا ہے آپ لوگوں کو دماغی طور پہ. اس سے تبھی نکلیں گے جب ان کے خلاف بات کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ آپ جبری طور پہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہ کریں. تو پاکستان کا اگر کوئی فیوچر ہے تو وہ صرف سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں، سوشل سائنس کے تھرو انلائٹنمنٹ میں، اور ساتھ ساتھ فری تھنکنگ کے اندر ہے کہ ایک انسان کو پرمیشن دی جائے کہ وہ سائنس کو اور اپنے عقائد کو مختلف رکھ کے چلا سکتا ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کریں. بلیف کا تعلق ہی نہیں ہے. میں نے نہیں لانا ڈارون کے اوپر ایمان، اور نہ مجھے ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی. میں اپنا کام کروں گا، گھر جاؤں گا اور اپنے عقائد اپنے تک رکھوں گا. لیکن یہاں یہ کرنے اس لیے نہیں دیتے کہ یہ چیز ان کو طاقت دیتی ہے. اس سے یہ طاقت ڈرا کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، سیاستدانوں کو ڈراتے ہیں اور وزارتیں لیتے ہیں اور فنڈ کھاتے ہیں صرف. تو اس کو اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ کو اس طرح کے بیہیویئر کے خلاف بولنا پڑے گا. اور شیر علی صاحب کو ہم تو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے معاشرے میں عورت کی برابری کی بات کی جہاں پر عورت کو صرف جانور کے علاوہ کچھ سمجھتا کوئی نہیں ہے. تھینک یو.